بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تمام عاشقان درود و اسلام اور اہل اسلام کو السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع جنات کا پسندیدہ درود ابراہیمی ہے۔ اس درود پاک سے اور اس کے پڑھنے والے سے نیک جنات بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اور یہ درود پاک شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے۔ اس کی فضیلت، اسرار و رموز ساتوں سمندر کے نیچے سے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہے، اور یہ خاصیت صرف درود ابراہیمی کو ہی حاصل ہے۔ شیاطین کبھی درود شریف نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی درود شریف پڑھنے والے کی اس عبادت میں دخل اندازی کر سکتے ہیں۔ درود شریف ہمیشہ صالحین، متقین، عاشقین و محبین پڑھتے ہیں، جن میں انسان و نیک جنات دونوں شامل ہیں، اور جو شخص مستقل مجازی سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے، نیک جنات اس سے انس حاصل کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست رکھتے ہیں، اور قبیلوں کے قبیلے اس کی محفل میں حاضری دیتے ہیں، کیونکہ جنات کو درود ابراہیمی سے بہت محبت ہے، اور جو انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے، جنات اس کی غلامی بخوشی قبول کرتے ہیں، اور جو اس بات کو سمجھ گیا وہ فلاح پا گیا، جو اس راز کو سمجھ گیا گویا اس نے دنیا کو مسخر کر لیا۔ حکیم طارق محمد چغتائی صاحب اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنات نے بہت تنگ کر رکھا ہے، زندگی عذاب بنا دی ہے، ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا، تمام وظیفے پڑھ ڈالے، سارے عامل آزما لیے، لیکن مجال ہے کہ 1% بھی فرق پڑا ہو۔ اب تو عاملوں اور وظیفوں سے اعتبار اٹھ چکا ہے، اور میں یہاں آپ کے پاس کوئی وظیفہ لینے نہیں آیا، کیونکہ میں اب کوئی وظیفہ پڑھنا نہیں چاہتا، بس آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے جنات سے نجات دے دے۔ مرشد کریم نے یہ بات سن کر فرمایا، اچھا میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دیتا پڑھنے کے لیے، بس ایک کام کر لو، صرف درود ابراہیمی پڑھ لو، ثواب سمجھ کر ہی پڑھ لو اور کھلا پڑھتے رہو۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور کھلا درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی پڑھتے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ جنات نے اس شخص پر حاضری دے دی اور کہنے لگے کہ اپنے مرشد سے کہو درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا کچھ اور پڑھنے کو بتاؤ۔ پس وہ شخص روتا دھوتا حضرت والا کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، حضور جنات کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا کچھ اور بتاؤ پڑھنے کے لیے۔ حضرت والا نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اگر وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ شیاطین جنات میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ نیک جنات ہیں۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے، کوئی خاص بات ہے کہ وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یعنی نیک جنات ہیں، اور تمہیں تنگ بھی کرتے ہیں، حالانکہ نیک جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، لہٰذا تم اس درود شریف کو پڑھتے رہو، وہ جنات خود حاضر ہو کر تم سے بات کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص درود ابراہیمی کھلا پڑھتا رہا۔ ایک روز دوبارہ سے جنات کی حاضری ہوئی تو اس شخص نے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ تم نیک جنات ہو، درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہو، اس کے باوجود ہمیں تکلیف بھی دیتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جس شخص نے تمہیں درود ابراہیمی پڑھنے کو بتایا ہے، ہم اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پس وہ شخص دوبارہ سے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت والا نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو۔ چنانچہ جب اس شخص نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو کچھ دیر بعد ہی اس شخص کی آواز بدل گئی، آنکھیں سرخ ہو کر اوپر چڑھ گئیں، اور جنات نے حاضری دے دی، اور حضرت والا کو سلام عرض کر کے کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا، کیونکہ آپ مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہو اور مخلوق خدا کی بہت خدمت کرتے ہو۔ حضرت والا نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ باوجود صالحین جنات سے ہو کر انسانوں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ جنات کہنے لگے، اس نے اور اس کے گھر والوں نے ہمیں بہت تکلیف دے رکھی ہے، ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور یہ موسیقی کی آواز سے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہماری عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، اور یہ اپنے گھر کی صفائی نہیں رکھتے،
بہت گندگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا یہ انسان اس بات سے معذور ہے، لہٰذا ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، بلکہ منت کرتا ہوں کہ انہیں معاف کر دو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر آپ ہی نے سمجھا لیں، اگر یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ حضرت والا نے فرمایا تم ان کا گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کہنے لگے باپ دادا کا گھر کون چھوڑتا ہے، یہ تو کل کے مکین ہیں، ہماری عمریں تو ہزاروں سال ہوتی ہیں، پس ہم کیسے اور کیوں اپنا ٹھکانہ تبدیل کریں؟ لہٰذا ان کو سمجھائیں کہ یہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں اور موسیقی کے آلات گھر سے نکال کر پھینک دیں اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ اگر یہ درود ابراہیمی کی محفل اپنے گھر میں سجانے لگ جائیں تو ہم ان کے دوست بن جائیں گے اور ان کے ہر کام میں ان کی مدد کریں گے۔ حضرت والا نے فرمایا درود ابراہیمی میں ایسا کیا خاص راز ہے کہ اگر یہ شخص اور اس کے گھر والے درود ابراہیمی پڑھے تو تم ان کے دوست بن کر ان کے ہر کام میں ان کی مدد کرو گے؟ کہنے لگے درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے، اس کی فضیلت ساتوں زمین کے نیچے سے اور ساتوں آسمان کے اوپر سے ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے والے کو ولایت کا ایک درجہ ملتا ہے، اور ہم جنات کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان ایک مرتبہ محبت، توجہ اور دھیان سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اسے ہم جنات کے کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جب ایک شخص درود پاک پڑھتا ہے تو جنات کے ہزاروں قبیلے اس کی محفل میں حاضر ہو کر اس کا درود سنتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اسے اپنا دوست بنا کر اس کے سارے کام بخوشی پورے کرتے ہیں، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس درود کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اور آخرت بچانے کے لیے درود پاک ضرور پڑھا کریں اور دعوت عام کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔